السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، ولیم آف ٹائر نے امیروں اور نوابوں کی بڑے سخت الفاظ میں برائی کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ان لوگوں میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں، اور سارے فلسطین میں ایک عورت بھی نہیں جسے باعصمت کہا جا سکے، لیکن یہ امیروں اور سرداروں کا قصور تھا اور عوام اس سے بری الذمہ تھی۔ واقعی یورپی عیسائی اپنے 90 سالہ حکومت کے دوران میں کافی بدل گئے تھے۔ وہ عرب اہل علم سے روشناس ہوئے، انہیں ایشیا کے کئی قدیم راہبانہ طریقوں سے سابقہ پڑا تھا، جن میں نستوری تارکین، خاموش ارمنی راہب اور سفید کلاه پوش قطبی درویش بھی تھے۔ صلیبیوں کو یہاں آ کر پتہ چلتا تھا کہ پیٹر دی گریٹ دراصل روم کا نہیں بلکہ انطاکیہ کا رہنے والا تھا۔ انہیں اب معلوم ہوا کہ صلیب گاہ مسیح شہر پناہ سے باہر واقع ہے، حالانکہ پادری اس مقدس چٹان کو یروشلم کے اندر بتاتے تھے۔ وہ یہاں کاشتکاری کرنے لگے تھے۔ وہ مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر مکئی، جو اور دالوں کی کاشت کرتے۔ ان کی سخت محنت سے قحط سالی کا مداوع ہوتا تھا، حالانکہ ان کی آمدنی کا بیشتر دار و مدار عشر پر تھا جو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تذکرہ نویس ولیم آف ٹائر کو یروشلم کے پادری ہرکلیس کی دولت کا حال خوب معلوم تھا۔ اس کے صندوق سونے اور چاندی سے لبریز تھے۔ وہ دولت کا پجاری تھا، وہ اعلیٰ پائے کا عالم نہ تھا۔ اس کی زندگی حرص و حوث کا افسانہ تھی۔ کسی زمانے میں وہ شراب خانے کا ایک معمولی مطرب تھا۔ اس پادری کے متعلق لوگوں میں کئی عجوبہ گیت مشہور تھے۔ گیتوں کی زبان میں اسے عام طور پر بیگم پادری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے مورخ قاضی فاضل نے ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ زمینیں جو کلیسا کی ملکیت نہیں تھیں، رفتہ رفتہ نیم مذہبی اور فوجی اداروں یعنی ٹیمپل اور ہاسپٹل کی جماعتوں کے تصرف میں چلی گئی تھیں۔ دوستو، سرزمین قدس کے یہ خادم اس کے حقیقی مالک بن گئے تھے۔ تبریہ اور کرک کے قلعوں کے سوا سارے سرحدی قلعے ان کے قبضے میں تھے۔ یہ جماعتیں براہ راست روما کے پاپا اعظم کے ماتحت تھیں۔ قانون کے مجرم ان کے ہاں پناہ لے کر محفوظ رہ سکتے تھے۔ یروشلم میں اسلامی جہاد کی مزاحمت کرنے والا کوئی سردار نہ تھا، اس لیے فلسطین کے دفاع کا انحصار ان سرحدی قلعوں پر تھا۔ بانیاس اور حصن یعقوب کے سوا باقی سب قلعے صحیح و سالم تھے۔ ان قلعوں کی تعمیر میں کئی سال صرف ہوئے تھے، کیونکہ ان کی چوڑی دیواروں میں لگانے کے لیے بھاری پتھر دور دور سے کھینچ کر لائے جاتے تھے۔ ان پتھروں کو تراشنا بھی صبر آزما کام تھا۔ چند قلعوں کی تعمیر حال ہی میں ختم ہوئی تھی، اور ان میں سے حصن یعقوب کو صلاح الدین نے ایک ہفتے میں ہی برباد کر دیا تھا۔ دوستو، قاضی فاضل کا خیال تھا کہ دشمن قلعوں کو تسخیر نہیں کر سکے گا۔ یہ قلعے فلسطین کی بلندیوں پر چھائے ہوئے تھے۔ بانیاس سے لے کر بیر شیبہ تک قلعوں کی قطار پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قلعے ایک دوسرے سے ایک دن کی مسافت پر واقع تھے۔ سور یعنی ٹائر کا قلعہ ساحل سمندر پر تھا۔ قلعے کی مضبوط فصیلوں کے اندر شہر آباد تھے۔ چند قلعے تو بالکل فصیل دار دیہات معلوم ہوتے، جن کے درمیان ایک چوکور سنگین مینار کھڑا کر دیا گیا ہو، لیکن کچھ قلعے کرک کی طرح ناقابل تسخیر بھی تھے۔ مسلمانوں نے کرک کو شعلہ فرنگ کا نام دیا تھا۔ اس کی بلند دوہری دیواریں پہاڑ کی عمودی چوٹی پر کھڑی تھیں۔ یہ طرابلس تک کی ہاسپٹلر جماعت کا صدر مقام تھا۔ اس کے اندر غلام گردشوں میں 1000 گھوڑے باندھے جا سکتے تھے، اور اس کے کمروں میں 5000 آدمی پناہ لے سکتے تھے۔ اس کے گول برج بذات خود قلعے تھے۔ ان برجوں میں علیحدہ دروازے اور پل اٹھانے والی کلی نصب تھیں۔ ان کے اندر مشکب راستے تھے۔ یہ برج 100 فٹ اونچے تھے، جن کی بلندی سے ارد گرد میلوں تک کا علاقہ نظر آتا تھا۔ چٹان کی عمودی ڈھلان پر آلات معاصرہ بیکار تھے، اور اس کی دیواریں منجنیق کی زد سے باہر تھیں۔ ہاسپٹلروں نے
قلعہ گری کا فن بازنطینیوں سے سیکھا تھا۔ کرک کا قلعہ ان کے وطن مالو فرانس کے عظیم ترین قلعوں لیسی کاؤسی اور بیئر فانٹ سے دگنا تھا۔ دوستو، پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر یہ قلعے عظیم الشان سفید یادگاروں کی طرح نظر آتے۔ رات کو یہ قلعے ایک دوسرے کو اشاروں سے خبردار کر دیتے۔ پانی حوضوں میں محفوظ رکھا جاتا اور کئی قلعوں میں پانی کے ذخیروں تک مشکف راستے بنائے گئے تھے۔ یہ قلعے صرف اچانک حملے کی صورت میں ہی سر کیے جا سکتے تھے، وگرنہ یہ حصار نہایت محفوظ اور یروشلم سے امدادی فوج کے پہنچنے تک اپنی مدافعت کرنے کے بخوبی اہل تھے۔ ہر قلعے میں یلغار اور محاصرے کے ماہر سینکڑوں آزمودہ کار سپاہی ہر وقت تیار رہتے۔ ہر مسلمان حملہ آور کو ان قلعوں سے ہو کر گزرنا پڑتا اور یہ ناگزیر تھا کہ وہ اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ ان قلعوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑے۔ کوئی بھی مسلمان فاتح قلعوں کا یہ منظم سلسلہ اپنے عقب میں چھوڑ کر یروشلم پر پیش قدمی کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ قلعوں کے اس جنوباً اور شمالاً پھیلے ہوئے سلسلے پر صلاح الدین نے کئی بار ضربیں لگائی تھیں، لیکن وہ بھی ان کو اچانک حملے سے مسخر کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ ہر راستے اور ہر قلعے کی ڈھلان پر پہرے داروں کی مسلح چوکیاں موجود تھیں۔ دوستو، اسقف اعظم ولیم آف ٹائر کے تذکرے کی آخری سطور نہایت اذیت ناک ہیں۔ شاہ بالڈون نے اس سے مرنے کے بعد کا ثبوت طلب کیا۔ اس سوال سے اس کو سخت صدمہ ہوا اور اس نے طویل منطقیانہ دلائل سے بادشاہ کی تسلی کرنی چاہی، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا۔ اس کے دل میں یہ شک جاگزین ہو چکا تھا کہ میرے کوڑ کی شفا کے لیے سب گرجوں میں دعائیں مانگی گئیں، لیکن کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ آخر کیوں؟ ولیم اس کی بے راہ روی اور کفر کو یروشلم کے مصائب کا سبب سمیٹنے لگا۔ شاہ کی اولاد درینہ سے محرومی اور مسلمانوں کی روز افزوں قوت قہر خداوندی کی کھلی نشانیاں تھیں۔ ولیم کا انداز فکر اس کے مذہبی عقیدے کا ترجمان تھا۔ بالآخر ولیم نے اپنی کتاب کے ورق طاق میں رکھے۔ اس نے تصنیف و تالیف کا کام ملتوی کر کے ٹائر کو خیر آباد کہا اور یورپ کی راہ لی۔ دیگر سفیر بھی اس کے شریک سفر تھے۔ وہ فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں سے یروشلم کے لیے اعانات طلب کرنے نکلے تھے۔ دوستو، بحیرہ مردار کے نشیب پر چھائی ہوئی نیلی دھند اور ماب کے سلسلہ کوہ کی بنجر چوٹیوں سے پرے اور یروشلم کے برجوں کے پہرے داروں کی عقابی نظروں سے دور کئی قلعے واقع تھے، مثلاً کرک، صحرا کا سنگ خارا، زیتون کے گہرے سبز باغات سے اوپر مانٹ ریال کی سفید دیواریں نظر آتی تھیں۔ وادی موسیٰ کے اوپر امانت کا قلعہ ایستادہ تھا۔ یہاں کی زمین زرخیز تھی، انجیر اور انار کے درخت چشموں پر سایہ ریز تھے۔ یہ قلعے صحرائی راستوں کے سنگم پر واقع تھے۔ یہاں سے ضرب حج جنوب کی طرف مکہ کو جاتی اور مشرق سے آنے والے قافلے مصر کی طرف مڑتے۔ یہ سرحدی قلعے اسلامی دنیا کی شہرک پر خنجر کی طرح آویزاں تھے۔ یہ قلعے اسلامی دنیا کے حلق میں کانٹے تھے، جن کو گوارا کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ سلطان نور الدین نے بڑی جانفشانی سے ان قلعوں کو سر کرنے کی کوشش کی اور صلاح الدین نے پے در پہ ان پر کئی ضربیں لگائیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ قلعے کانٹے کی طرح اسلامی دنیا کے دل میں کھٹکتے رہے۔ دوستو، کرک کا قلعہ ایک گرگ بارہ دیدہ کی کمین گاہ بن چکا تھا۔ اس شخص کو عرب مورخ ارناتا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور وہ بوڑھا ارناتا ایک تجربہ کار، عیار اور مستقل مزاج سپاہی تھا۔ دوستو، امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔